جیسے کہ ہم نے اپنے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو دیکھا، آپ کی امانت کو دیکھا، آپ کی سچائی کو دیکھا، آپ کی دیانت کو دیکھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مال کی تجارت کرنے کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا اور آپ نے تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کیا۔ اس کے بعد جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام سے واپس تشریف لے آئے تو آپ کے ساتھ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو میسرہ تھا، انہوں نے آ کر پورے سفر کے حالات اور کارگزاری سنائی۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سمجھدار عورت تھی، اللہ نے ان کو ذہانت دی تھی، فہم دی تھی، سمجھ دی تھی۔ انہوں نے سارے حالات سن کر، سفر کی کارگزاری سن کر اس نوجوان کے اندر عظمت کے نشان ڈھونڈ لیے۔ ایسے وقت میں جبکہ کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا، اس نیک خاتون نے اس نوجوان کے اندر عظمت کے نشان ڈھونڈے اور بہت سی عظمت کی باتیں ڈھونڈی۔ اس وقت جبکہ کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا، اس نیک خاتون نے آپ کے اندر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بہت سی عظمتیں پائی۔ ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ بچہ اگرچہ غریب گھر کا ہے، غریب گھر سے اس کا تعلق ہے، لیکن صفات انسانی سے مالا مال ہے، کیوں نہ میں اس کو اپنا شریک حیات بناؤں اور اپنے سر کا تاج بناؤں۔ چنانچہ ان کی ایک سہیلی تھی، ان کا نام نفیسہ تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سہیلی کو اپنے دل کا راز بتایا، اپنے دل کی بات کو شیئر کی اور کہا کہ یہ نوجوان ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے کمالات اور کتنے اچھے عادات اور کتنے اچھے اطوار والا ہے، کتنے اچھے اخلاق والا ہے، تو لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ میں ان کی شریک حیات بن کر رہوں۔ میرے پاس دنیا کا مال و دولت ہے اور اس کے پاس حسن و اخلاق کی دولت ہے، تو اگر اس کا کوئی راستہ بن جائے، کوئی راستہ ہموار ہو جائے، کوئی سبب بن جائے تو کتنا اچھا ہے۔ جو نفیسہ تھی، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی، بڑی سمجھدار لڑکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری بات کا کوئی نہ کوئی حل نکالتی ہوں، کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتی ہوں، میں تمہاری بات کو ہموار کرتی ہوں۔ چنانچہ نفیسہ نے ایک آئیڈیا اپنے دماغ کے اندر لگایا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچی، عرض کیا کہ اے محمد یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جوان العمر ہو، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس نکاح کرنے کے وسائل ہی نہیں ہیں، میرے پاس نکاح کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، تو میں کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ اس نے آگے سے یہ بات کہی کہ اگر کوئی سبب بن جائے، کوئی وسیلہ بن جائے، کوئی طریقہ ایسا نکل آئے، کیا آپ راضی ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں۔ چنانچہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہاں کر دی تو یہ خوشی خوشی واپس تشریف لائی، تو یہ خوشی خوشی واپس آئی اور خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ خدیجہ، تمہاری مراد پوری ہو گئی ہے، محمد نے تمہارے پیغام کو قبول کر لیا ہے اور تمہارے بارے میں ہاں کر دی ہے، لہٰذا اب تم کوئی باضابطہ طریقہ اختیار کر لو کہ جس سے نکاح ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا کو اپنے دل کا راز بتایا اور کہا کہ چچا، میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور جو فلاں نوجوان ہے یعنی محمد، اس نوجوان سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر اور اس سے بہتر کوئی پرپوزل نہیں ہے۔
اس کے اچھے اخلاق ہے، اچھے عادات ہے، اور دیانت داری ان کے اندر ہے، امانت داری ان کے اندر ہے، لوگ ان کو سچا اور امین کہتے ہیں۔ چنانچہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا نے، جو ابو طالب تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے سامنے اس بات کو ظاہر کیا اور ان سے باتیں کی کہ اس طرح کی بات ہے، خدیجہ کبریٰ محمد سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ ابو طالب یہ بات سن کر بڑے خوش ہوئے کہ میرے بھتیجے کے لیے عرب کی بہترین عورت کا رشتہ آیا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کے پاس خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے رشتے کا پیغام بھیجا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس رشتے کو اس طرح سے قبول کیا اور اس طرح سے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہاں کی۔ تو گویا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا کی سب سے مبارک عورت اور سب سے پہلی عورت بنی کہ جس نے اسلام کو بھی قبول کیا اور جس نے دین کو بھی قبول کیا اور جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے لیے قبول کیا۔